Sociology for PMS, chapter number 2, paper 1. That chapter is all about the families and household. Remember one thing, इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन पेपर के अंदर मस्ट आता है. कई दफ़ा इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन भी वो दे देता है. सो दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस क्या करेंगे? इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि फैमिली क्या होती है, फैमिली की टाइप्स क्या होती हैं, फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है, इस इंस्टीट्यूशन के ऊपर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स क्या हैं, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है, इसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव क्या है, इसके ऊपर जो है वो सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म क्या है, और फैमिली आइडियोलॉजी क्या है. ये सारे इसके मेजर टॉपिक्स हैं. यानी इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बेसिकली आपके पर्सपेक्टिव्स की ही डिस्कशन है. सबसे पहले बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि फैमिली क्या होती है. फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है सोशियोलॉजी के अंदर, और फैमिली को अगर हम डिफाइन करें तो फैमिली इज कंपोज्ड ऑफ ब्लड रिलेशंस एंड लीगल रिलेशंस. तो फैमिली के अंदर 2 चीज़ें शामिल हो गई, ब्लड रिलेशंस और लीगल रिलेशन. ब्लड रिलेशंस बहन भाई माँ बाप, ये फैमिली हो गई, और लीगल रिलेशंस स्पाउसेस, मियाँ और बीवी का जो रिलेशनशिप होता है वो लीगल रिलेशन होता है. तो दैट विल मेक अ फैमिली. अच्छा, उसके बाद मैंने इस किताब के अंदर जो है वो फैमिली की मुख्तलिफ डेफिनेशंस जो मुख्तलिफ सोशियोलॉजिस्ट ने दी हैं, वो हमने इसकी जो है वो कम से कम 3 डेफिनेशंस मुख्तलिफ सोशियोलॉजिस्ट ने जो फैमिली की दी हैं वो दी हुई हैं. फिर हमने टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ फैमिली को देखा है. तो हमने जो टाइप्स है फैमिलीज़ की वो 2 पैरामीटर्स के ऊपर जो है वो दी हैं, कि एक पैरामीटर ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज फैमिली की टाइप्स हैं, और एक पैरामीटर जो है ऑन द बेसिस ऑफ साइज और स्ट्रक्चर. तो ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज जो फैमिली है वो उसमें हम ये देखते हैं कि सबसे पहली टाइप जो है वो पॉलीगैमस फैमिली है. जब एक आदमी शादी करता है एक से ज़्यादा औरत से तो इसको कहते हैं पॉलीगैमस. और पॉलीएंड्रस फैमिली है जब एक औरत शादी करती है एक से ज़्यादा मर्द के साथ, इसको पॉलीएंड्रस कहते हैं. ये पाकिस्तान के अंदर नहीं होता लेकिन दुनिया में कहीं ना कहीं ये होता है. और तीसरी मोनोगैमस फैमिली होती है जिसके अंदर के एक ही हस्बैंड और एक ही वाइफ होते हैं, ये मैरिज बेसिस पे. और फैमिली की स्ट्रक्चर या साइज बेसिस पे 2 टाइप्स होती हैं. एक होती है न्यूक्लियर फैमिली और द सिंगल यूनिट फैमिली, जिसमें माँ बाप और बच्चे शामिल होते हैं, यानी एक हस्बैंड एक वाइफ और एक उनके बच्चे, ये न्यूक्लियर फैमिली. और एक जॉइंट फैमिली जिसके अंदर सारे मतलब आपके भाई और आपकी बहनें और वो जो सारे रिलेशनशिप्स होते हैं उसको मिला के जॉइंट फैमिली बनती है, जिसमें कि आपके पेरेंट्स भी उनके शामिल होते हैं, दादे वगैरह भी, दादे और दादी वगैरह भी शामिल होते हैं. सोशियोलॉजी के अंदर ये जो 3 पर्सपेक्टिव्स हैं, जो फंक्शनलिस्ट, कॉन्फ्लिक्ट और आपका सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है, इसका बड़ा रोल है. जैसे मैंने पहले कहा तो फैमिली के पर्सपेक्टिव के अंदर भी इसका बड़ा रोल है. फंक्शनलिस्ट का मैंने आपको जिस तरह पहले लेक्चर के अंदर बताया कि फंक्शनलिस्ट ये कहता है कि सोसाइटी इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट यूनिट्स एंड एवरी यूनिट हैज़ अ फंक्शन. तो फैमिली को हम यहाँ पे एक यूनिट लेंगे, और यूनिट फैमिली एक यूनिट है एंड फैमिली हैज सम सर्टेन फंक्शंस. फैमिली का फंक्शन सबसे पहला क्या है? बच्चे पैदा करना, फिर बच्चों की नर्चरिंग करना. दैट इज द मेजर फंक्शन ऑफ द फैमिली. ठीक हो गया? अच्छा, अकॉर्डिंग टू द फंक्शनलिज्म. अच्छा, इसके ऊपर फिर फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव के अंदर मैंने ये तो मेजर हो गया ना कि फैमिली एक यूनिट है और इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं, ये फंक्शनलिस्ट कहता है. अब फंक्शनलिज्म के अंदर जो है वो मुख्तलिफ फंक्शनलिस्ट यानी मुख्तलिफ थेरिस्ट, जैसे कि जॉर्ज मडरोक का पॉइंट ऑफ व्यू फैमिलीज के ऊपर आप पढ़ेंगे, उसके बाद पार्सन्स का आप फैमिली के ऊपर आप पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे. ठीक है, और फिर हम इसके ऊपर जो है ना वो क्रिटिसिज्म भी देखेंगे कि इन दोनों की जो मुख्तलिफ थेरीज हैं रिलेटेड टू फैमिलीज, उनका क्रिटिसिज्म उसके ऊपर क्या है, ये भी आपको किताब के अंदर जो है वो पॉइंट्स की सूरत में मिलेगा. फिर हम देखेंगे कि जो है वो ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है फैमिली का, कि मार्क्स ये कहता है कि जो फैमिली होती है इसको कैपिटलिज्म एक टूल के तौर पे इस्तेमाल करता है, और वो दरअसल कैपिटलिज्म फैमिलीज के अंदर जो है वो इनइक्वालिटी सोसाइटी के अंदर क्रिएट करने के लिए वो फैमिलीज को टूल के तौर पे इस्तेमाल करता है. ठीक है, और मार्क्सिज्म का जो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है वो कहता है कि वर्किंग क्लास हो या प्रोलेटेरिएट हो, ये हमेशा एक्सप्लॉइटेड क्लास होती है बाय द कैपिटलिस्ट,
اور اس میں سب سے زیادہ ایکسپلائٹیشن جو ہے وہ فیملی کی ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے. یہ مارکسسٹ پوائنٹ آف ویو ہے فیملی کے اوپر. پھر ہم اس میں دیکھتے ہیں جی کہ اس کے اوپر مارکسسٹ پوائنٹ آف ویو کو جو ہے وہ فریڈرک اینگلز کس طرح سے ایکسپلین کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور ایلی زیرٹسکی کس طرح سے اس کو ایکسپلین کرتا ہے, اور پیرے بولڈو کس طرح سے اس کو ایکسپلین کرتا ہے. تو یہ مختلف جو پرو مارکسسٹ اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں, جن تین کا میں نے آپ کو نام لیا ہے, ان تینوں نے اس کو کس طرح سے انٹرپریٹ کیا ہے یہ کتاب کے اندر آپ کو ملے گا. یعنی کہ آپ کو مارکسسٹ پرسپیکٹو آف فیملی جو ہے وہ پورا تفصیلاً, اف یو وانٹ ٹو اسکور 16-17 مارکس ان دس کوشچن, تو آپ کو اس کتاب کے اندر جو ہے وہ جو مختلف کانفلکٹ تھیرسٹ ہیں جو انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے, مارکسزم کو جنہوں نے جو پروٹیکٹ کیا ہے, ان کا پوائنٹ آف ویو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. وہ کتاب کے اندر تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ دیا ہوا ہے. اور پھر میں نے اینڈ پہ, اسی کے اینڈ پہ ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز مینشن کیے ہوئے ہیں کہ مارکسسٹ پرسپیکٹو کا فیملی کے اندر ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں, ایڈوانٹیجز کیا ہیں, اور پھر ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ اس کے اوپر کرٹیسزم بھی دیا ہوا ہے کہ آپ پوائنٹس کے اندر 7-8 پوائنٹس دیے ہوئے جو کہ کرٹیسائز کرتا ہے مارکسسٹ پوائنٹ آف ویو کو. اور اس کے اندر پھر ہم نے مارکسسٹ فیمنسٹ پرسپیکٹو کو بھی ڈسکس کیا ہوا ہے, ریڈیکل فیمنسٹ پرسپیکٹو کو بھی ڈسکس کیا ہوا ہے. ریڈیکل فیمنزم ہوتا ہے جس میں پیٹریارکی ڈومینیٹ کر رہی ہوتی ہے, یعنی کہ سوسائٹی کے اندر میل ڈومیننس ہوتی ہے, تو وہ کس طرح سے فیملیز کو انفلوئنس کرتی ہے. اس کے بعد پھر ہم نے جو ہے وہ اس کتاب کے اندر ہی جو تیسرا وہ میجر پرسپیکٹو ہے وہ ہے سمبولک انٹریکشنزم. سمبولک انٹریکشنزم کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے, جیسے سمبولک انٹریکشنزم کے اندر یاد رکھیے گا کہ میاں بیوی ہیں فار ایگزامپل, تو وہ کس طرح کمیونیکیٹ کرتے ہیں, بہن بھائی کس طرح کمیونیکیٹ کرتے ہیں, فادر اور سن کس طرح کمیونیکیٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور باقی جو لوگ سوسائٹی کے اندر, ایک دکاندار ہے یا باقی لوگ ہیں, وہ آپس میں کس طرح سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. سمبولک انٹریکشنزم جو ہے وہ اس کے پوائنٹ آف ویو سے. اور پھر پرٹیکولرلی اگر ہم اس کو دیکھیں سمبولک انٹریکشنزم کو ان دا کانٹیکسٹ آف فیملی, تو پھر ہم ایک فیملی تک رہیں گے کہ میاں بیوی کس طرح کمیونیکیٹ کریں گے, بہن بھائی کس طرح کمیونیکیٹ کریں گے, بچہ اور باپ کس طرح کمیونیکیٹ کریں گے, بچہ اور دادا کس طرح سے کمیونیکیٹ کریں گے, ٹھیک ہے. یہ سمبولک انٹریکشنزم کے اندر جو ہے یہ چیز آئے گی. تو اس کے بعد اینڈ پہ ہم نے فیملی آئیڈیالوجی کو ڈسکس کیا ہے کہ فیملی آئیڈیالوجی کیا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ فیملی جو ہے یہ ایک فنڈامنٹل یونٹ ہوتا ہے, یہ ایک انسٹیٹیوشن ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اٹ سوشلائز چلڈرن, پرووائڈس پریکٹیکل اینڈ ایموشنل سپورٹ for its members, regulates sexual reproduction and provides its members with a social identity. تو یہ فیملی آئیڈیالوجی ہے. اس میں پھر ہم نے اس کا اوریجن ڈسکس کیا ہے, آئیڈیالوجی چینج کیسے ہوئی 19 سینچری کے بعد, اس کو ڈسکس کیا ہوا ہے. اور پھر ہم نے سوشل فنکشنز جو ہیں فیملی کے ان کو ایکسپلین کیا ہوا ہے. اور چیپٹر کے اینڈ پہ میں نے تینوں سوشولوجیکل پرسپیکٹیوز اور فیملی جو ہے ان کو ایک ڈبے میں ڈال کے ان کے ڈفرنس کو واضح کیا ہے کہ فنکشنلزم کیا کہتا ہے, کانفلکٹ تھیوری کیا کہتی ہے, اور سمبولک انٹریکشنزم جو ہے وہ کیا کہتا ہے. اس کے بعد پھر جو ہے ایٹ دی اینڈ ہم نے ایک ٹاپک ڈسکس کیا ہے کہ کیا, یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے, کہ کیا فیملی ایز این انسٹیٹیوشن پاکستان کے اندر ڈکلائننگ کی طرف جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کے ہم نے سارے پروز اینڈ کونس بتائے ہیں, اس کے ڈائنامکس بتائے ہیں, اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ فیملی ڈکلائننگ کی, فیملی ایز این انسٹیٹیوشن ڈکلائننگ کی طرف جا رہا ہے, تو اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے, اور اس کی کتنی امپورٹنس ہے کہ اس کو ڈکلائننگ سے روکا جا سکے. یہ ہے ہمارا پورا چیپٹر جو کہ ریلیٹڈ ٹو دا فیملی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آگے ہم ڈسکس کریں گے چیپٹر نمبر 3. چیپٹر نمبر 3 جو ہے وہ دیٹ از اباؤٹ دی سیکس اینڈ جینڈر. تھینک یو سو مچ. جی, سوشالوجی فار پی ایم ایس, اور اس کا پیپر 1 اور چیپٹر نمبر 3. چیپٹر نمبر 3 از آل اباؤٹ دی سیکس اینڈ جینڈر. اس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ سیکس اور جینڈر میں کیا ڈفرنس ہے, اور جینڈر سوشلائزیشن کیا ہوتی ہے, جینڈر اسٹریٹیفیکیشن کیا ہوتی ہے, اور تھیریٹیکل انالیسس جو جینڈر کے اوپر ہے, جس میں ہم کہتے ہیں کہ اسٹرکچرل فنکشنلسٹ کیا کہتا ہے جینڈر کے اوپر, سوشل کانفلکٹ انالیسس کیا ہے جینڈر کا, اور فیمنزم جو ہے وہ دراصل کیا ہوتا ہے. اس چیپٹر کے اندر ہم یہ چیز پڑھیں گے, اور یہ چیپٹر آپ کے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے اگین از ویری امپورٹنٹ چیپٹر.
اور اس چیپٹر کے اندر آپ کی اگر کانسنٹریشن زیادہ بہتر رہے، آپ کو یہ چیپٹر اچھا آتا ہو، تو آپ وومن امپاورمنٹ کا ایسے بھی انگریزی کے جو ایسے کا پیپر ہوتا ہے اس میں بہت اچھا اٹمپٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس چیپٹر کے اوپر جو ہے وہ گریپ ہو۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سیکس اور جینڈر میں ڈفرنس کیا ہوتا ہے۔ سیکس جو ہوتا ہے یہ دراصل بایولوجیکل کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں جو آپ لے کے پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کی بایولوجی ڈٹرمنٹ کرتی ہے کہ اف یو آر میل اور اف یو آر فیمیل، دیٹ از کالڈ یور سیکس۔ جینڈر جو سوشلی کنسٹرکٹڈ کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں وہ آپ کا جینڈر کہلاتا ہے، یعنی سوشلی اور کلچرلی کنسٹرکٹڈ کریکٹرسٹکس جو ہے ان کو ہم جینڈر کہتے ہیں۔ تو بایولوجیکل کریکٹرسٹکس جو آپ پیدا ہوتے ساتھ لے کے آتے ہیں وہ آپ کا سیکس ہوتا ہے، اور جینڈر جو سوسائٹی آپ کو دیتی ہے اس کو ہم کہیں گے کہ وہ جینڈر ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں اپنی کتاب کے اندر جو ہے وہ سیکس اینڈ جینڈر کے اوپر ڈفرینسز دیے ہیں، کوئی 7-8 ڈفرینسز جو ہے وہ کتاب کے اندر موجود ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پھر جو ہے وہ دیکھا ہے کہ جینڈر رولز کی ایگزامپلس ہم نے مینشن کی ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جینڈر رول جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، کہ میل ہے تو اس کا کیا رول ہے، فیمیل ہے تو اس کا کیا رول ہے۔ پھر ہم نے جینڈر کو گلوبل پرسپیکٹو کے اندر دیکھا ہے، گلوبلائزیشن کے اندر میل کہاں پہ سٹینڈ کر رہا ہے، فیمیل کہاں پہ سٹینڈ کر رہی ہے، ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر میل کا کیا سٹیٹس ہے، فیمیل کا کیا سٹیٹس ہے، انڈر ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر میل کا کیا سٹیٹس ہے اور فیمیل کا کیا سٹیٹس ہے، اور ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں ان کے اندر میل اور فیمیل کا کیا سٹیٹس ہے، کہاں پہ انیکوالٹی ایکسسٹ کرتی ہے، کہاں پہ ڈفرینسز ایکسسٹ کرتے ہیں، کہاں پہ ڈسکریمنیشن ایکسسٹ کرتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم گلوبل پرسپیکٹو آف جینڈر کے اندر پڑھتے ہیں۔ پھر ہم اس میں پڑھتے ہیں کہ پیٹریارکی کیا ہوتی ہے، سیکسزم کیا ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پیٹریارکی از آل اباؤٹ the male dominance. Any society that has the male dominance, it is called patriarchy. جہاں پہ مرد جو ہے اس کے پاس پاور ہوتی ہے ہر طرح کے ڈیسیشنز کی، that is called the patriarchy. اور پیٹریارکی کیا انفلوئنس ڈالتی ہے جینڈر رول کے اوپر، دس از ویری امپورٹنٹ۔ اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ سیکسزم کیا ہوتا ہے۔ تو سیکسسٹ ایٹیٹیوڈ اور آئیڈیالوجی انکلوڈ بلیفس، تھیریز اینڈ آئیڈیاز دیٹ ہولڈ ون گروپ ایز ایڈورسلی superior to others۔ یعنی سیکسزم کے اندر ہم یہ کہیں گے کہ ایک گروپ کو ہم سپیریئر قرار دے دیتے ہیں، ایک گروپ کو ہم انفیریئر قرار دے دیتے ہیں آن دا بیسس آف سیکس، اور اس کو ہم کہیں گے سیکسزم۔ پھر ہم نے کتاب کے اندر ریلیشن شپ جو ہے پیٹریارکی اور سیکسزم کا اس کو ایکسپلین کیا ہے۔ پھر ہم نے بات کی ہے جینڈر سوشلائزیشن کی۔ جینڈر سوشلائزیشن کیا ہوتی ہے کہ جو بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ لرن کرتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، اپنے گیون سیکس کے حوالے سے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر میل ہے تو وہ کیا لرن کرتا ہے، فیمیل ہے تو وہ کیا لرن کرتی ہے، کس طرح کا ان کو انوائرنمنٹ ملتا ہے، کس طرح کی ان کو لرننگ اپورچونیٹیز ملتی ہیں، ان کے فیملی کا انوائرنمنٹ کس طرح سے ہوتا ہے، تو یہ جینڈر سوشلائزیشن کہلاتی ہے۔ یعنی ہم نے دیکھا ہوگا کہ سوسائٹی کے اندر میل کو ڈفرینٹلی ٹریٹ کیا جاتا ہے، فیمیل کو ڈفرینٹلی ٹریٹ کیا جاتا ہے، چاہے وہ کڈز ہوں، بچے ہوں، تو ان کی سوشلائزیشن بھی میل کی ڈفرینٹ ہوتی ہے اور فیمیل کی جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ اس کے اوپر بھی میں نے جو ہے وہ مختلف تھیریٹیکل پرسپیکٹیوز بیان کیے ہیں کہ جینڈر کی جو سوشلائزیشن ہے اس کے اوپر فنکشنلسٹ کیا کہتا ہے، مارکسسٹ کیا کہتا ہے، اور فیمنسٹ اپروچ جو ہے وہ کیا ہے، یہ میں نے مختلف پرسپیکٹیوز کے حوالے سے جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اس کے بعد جینڈر اینڈ اسکولنگ، ٹھیک ہے، اور اسکولنگ جب بچے کو اسکول بھیجا جاتا ہے تو جینڈر کا رول کس طرح کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے۔ پھر جینڈر اور پیئر گروپس جو ایک ایج فیلوز ہوتے ہیں، ایک ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہی طرح کے، تو اس کو ہم نے نریٹ کیا ہے اس کے اندر۔ پھر جینڈر اور میس میڈیا کو ہم نے ڈسکس کیا ہے، اور پھر ہم نے جینڈر اسٹریٹیفیکیشن کو ڈسکس کیا ہے۔ جینڈر اسٹریٹیفیکیشن کا مطلب ہوتا ہے گروپس، ٹھیک ہو گیا، اور گروپ کا مطلب ہوتا ہے کہ جینڈر میل کو آپ علیحدہ کر دیں، فیمیل کو علیحدہ کر دیں، تھرڈ جینڈر کو علیحدہ کر دیں، تو یہ اسٹریٹیفائی کر دیا آپ نے، اور آپ جو جینڈر کا رول ڈیفائن کرتے ہیں وہ اسٹریٹیفائی کر کے کرتے ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ جو ان ایکول ڈسٹریبیوشن ہے پاور، ویلتھ، ریسورسز اور پریولیجز کی مین اور وومن کی، وہ دراصل جینڈر اسٹریٹیفیکیشن ہے۔ اور جینڈر اسٹریٹیفیکیشن کے ساتھ ہم نے جو چیز ایکسپلین کی ہے، اس کے بعد جینڈر انکم اینڈ ویلتھ، آبویس ہی بات ہے کہ اس وقت بھی جو فیمیل ہے وہ میل کی نسبت 24% ویج کم ہے اس کی دنیا کے اندر میل کی نسبت، یعنی اگر میل کو ایک ہی جاب کے اوپر 100 روپیہ ملتا ہے تو فیمیل کو 76 روپیہ ملتے ہیں۔ اور اس کے بعد جینڈر اینڈ ایجوکیشن کی بات ہم نے کی ہے، اس کے بعد جینڈر اینڈ پالیٹکس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے، جینڈر اینڈ ملٹری کو ڈسکس کیا ہے، اور ہم نے پھر آگے یہ ڈسکس کیا کہ کیا وومن ایک مائنورٹی ہے؟
अगर हम ये कहें कि हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ वुमन, तो क्या वुमन माइनॉरिटी है? अगर हम उनके राइट्स की बात करें और इक्वालिटी की बात करें और सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में इनको डिस्कस करें, तो बज़ाहिरन ये लगता है कि वुमन को जिस तरह से ट्रीट किया जाता है उस हवाले से तो वो माइनॉरिटी है, जबकि 50% पॉपुलेशन जो है वो दुनिया की औरतों की है। फिर हमने वायलेंस अगेंस्ट वुमन पे बात की है। उसके बाद एट द एंड थ्योरेटिकल एनालिसिस ऑफ जेंडर दिया है। थ्योरेटिकल एनालिसिस के अंदर हमने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की बात की है। जैसे मैंने पहले कहा कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का मतलब है कि सोसाइटी इज़ कंपोज्ड ऑफ द डिफरेंट यूनिट्स एंड एवरी यूनिट हैज़ अ फंक्शन। हम ये कहेंगे कि जेंडर इज़ अ यूनिट, यानी मेल इज़ अ यूनिट और फीमेल इज़ अ यूनिट और थर्ड जेंडर इज़ अ यूनिट। मेल हैज़ इट्स ओन फंक्शंस, has his own functions, female has her own functions, third gender has her own functions. So it is meant that male, female and third gender are the units and they have the different functions and they perform different functions accordingly जिस तरह सोसाइटी उनको देती है। फिर हमने सोशल कन्फ्लिक्ट एनालिसिस की बात की, तो उसके मुताबिक जो है वो हम कहते हैं कि इनइक्वालिटी एक्सिस्ट करती है, क्लास डिफरेंस एक्सिस्ट करता है। अपर क्लास वुमन जो है वो उसके वो डिफरेंट होती है, लोअर क्लास वुमन डिफरेंट होती है, मिडिल क्लास वुमन जो है वो डिफरेंट होती है। फिर हमने फेमिनिज्म की बात की है। फेमिनिज्म इज़ ऑल अबाउट द एडवोकेसी ऑफ द इक्वल राइट्स ऑफ द वुमन विद द मैन, इसके ऊपर हमने बात की है। और हमने फिर मुख्तलिफ जो फेमिनिज्म के कॉन्सेप्ट्स आए, जैसे कि एफ्रो अमेरिकन फेमिनिज्म, एसेंशियलिस्ट फेमिनिस्ट, लिबरल फेमिनिस्ट, मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट, साइको एनालिटिक फेमिनिस्ट, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट और रेडिकल फेमिनिस्ट और सोशलिस्ट फेमिनिस्ट। इन सारे फेमिनिज्म की मुख्तलिफ कैटेगरीज को हमने एक एक पैराग्राफ के अंदर आपके लिए एक्सप्लेन किया है। और फिर हमने ऑपोजिशन ऑफ फेमिनिज्म को भी बयान किया है, एंटी फेमिनिज्म को भी बयान किया है, यानी कि पेट्रियार्की को भी बयान किया। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 3। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर and very important for your examination point of view. Thank you so very much.